امام بخاری فرماتے ہیں ابن عباس کوثر کا معنی کرتے ہیں الکوثر الخیر الکثیر آتاہ اللہ ایاہ، کوثر اس خیر کثیر کو کہتے ہیں جو اللہ نے فقط آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کو عطا فرمایا۔ خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ امام الہند امام انقلاب حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیر کثیر سے مراد ہر معاملے کی اچھائی ہے، ہر معاملے کی بھلائی ہے جو اللہ نے حضور کو بخشی ہے۔ معاملہ نبوت کا ہو تو اعلیٰ نبوت مصطفیٰ کے پاس، معاملہ امت کا ہو اعلیٰ امت مصطفیٰ کے پاس، معاملہ کتاب کا ہو اعلیٰ کتاب مصطفیٰ کے پاس، معاملہ جماعت کا ہو اعلیٰ جماعت مصطفیٰ کے پاس، معاملہ شفاعت کا ہو اعلیٰ شفاعت مصطفیٰ کے پاس، معاملہ معراج کا ہو اعلیٰ معراج مصطفیٰ کے پاس۔ تو خیر کثیر ہر معاملے کی اچھائی اور بھلائی کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے مصطفیٰ کے دامن میں رکھ دی ہے۔ اور جب آپ کا دامن خیر کثیر سے بھر گیا تو پھر اللہ نے عظمتوں سمیت محبوب ہم جیسے گناہگاروں کو بخش دیا۔ تو یہ احسان ہی نہیں ہے، احسان عظیم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم تجھے کوثر دے کے تیرے ہو گئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اس کے شکر کے طور پہ نماز اپنے رب کے لیے، قربانی اپنے رب کے لیے کر کے اپنے رب کا ہو جا۔ ہم سب تجھے دے کے تیرے ہو گئے، جو تیری شان شان کا تو سب کچھ میرے لیے کر کے میرا ہو جا۔ جب میں تیرا ہو گیا تجھے دے کے تو میرا ہو گیا، سب کچھ میرے لیے کر کے ان شانیہ کا هو الابتر، تو تیرے دشمن کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ خود چل کے راہ ہو جائے۔ احسان ہی نہیں ہے، احسان عظیم ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیتا، اور پہلے سب کچھ محبوب کو عطا کیا ہے۔ جب محبوب کا دامن عظمتوں سے بھر گیا تو پھر محبوب ہم جیسے گناہگاروں کو عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے رسول اور بھی ہے، نبی اور بھی ہے، پیغمبر اور بھی ہے، کسی کو بھیج کر اللہ نے اس طرح اپنے احسان کو ذکر نہیں کیا جس طرح حضور کو بھیج کر کیا ہے، تو کہنا چاہوں گا اس وجہ سے کہ باقی انبیاء اور رسول کے آنے سے قصر نبوت کی تعمیر ہوئی اور حضور تشریف لائے تو تکمیل ہو۔ باقی انبیاء کے آنے سے قصر نبوت کی تعمیر ہوئی، آپ کے تشریف لانے سے تکمیل ہو گئی۔ جب تکمیل ہوئی جسے ختم نبوت کہتے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے من، اس احسان کو کہتے ہیں جس کی مثل نہ ہو، جس کی نظیر نہ ہو۔ اس کی تعبیر یوں کروں تو بے جا نہیں، محمد اللہ کے خزانے میں یہ محمد اللہ کے خزانے میں ایک ہے۔ تو اللہ کا ایک احسان یہ کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور دوسرا احسان یہ جن کے لیے بھیجا انہی میں سے بھیجا، انہی کی جنس سے، انہی کی نوع سے، انسان کے لیے انسان کامل، بشر کے لیے سید البشر، بشر کے لیے احسن البشر، بشر کے لیے اجمل البشر، بشر کے لیے ارحم البشر، بشر کے لیے ارأف البشر، جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس اور نوع سے بھیجا۔ یہ دوسرا احسان ہے، کیونکہ اگر نبی انسانوں میں سے نہ ہوتے، فرشتوں میں سے ہوتے، تو جبرائیل فرشتوں کے سردار، جبرائیل فرشتوں کے سربراہ، جبرائیل فرشتوں کے مقتدی و مطاع۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ ایک لمحہ کے لیے فرض کیجئے وہ رسول بن کے ہمارے پاس آتے، انسان
انسانوں کے پاس آتے تو رہنمائی کامل طریقے سے نہ ہو سکتی، وہ ہمارے انسانوں کے لیے اسوہ نہ بن سکتے، نمونہ نہ بن سکتے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل کی ضروریات اور ہے، انسانوں کی اور ہے۔ اس کی ضروریات انسانوں والی نہیں، جذبات انسانوں والے نہیں، احساسات انسانوں والے نہیں۔ حضور کی ضروریات انسانوں والی، جذبات انسانوں والے، احساسات انسانوں والے۔ اس لیے آپ عملی لحاظ سے انسانیت کے لیے اسوہ بنے، عملی لحاظ سے انسانیت کے لیے نمونہ قرار پائے۔ اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں تو میں یوں کہنا چاہوں گا، جبرائیل کو بھوک نہیں لگتی، جبرائیل کو پیاس نہیں لگتی، وہ مستق کی کیفیت کو کیا جانے اور اس کے مطابق حکم کیسے دے۔ جبرائیل کو بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، تو جبرائیل روزے کے معاملات کی حکمت عملی لحاظ سے کیسے اس امت کے دامن میں ڈالے۔ اور کہنا چاہوں گا، جبرائیل کو سفر کچھ نہیں کہتا، پلک جھپکنے کی دیر میں زمین سے آسمان، آسمان سے زمین پہ آ جا لیتے ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے جو سفر کی بنا پہ رباعی نماز ثنائی ہو جاتی ہے، اکمال اور اتمام یہ قسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جبرائیل کو تو سفر کہتا کچھ نہیں، ہمارے لیے مشقت کا باعث ہے۔ تو یہ سفر کی رخصت جبرائیل عملی لحاظ سے اس امت کو کس طرح سمجھاتے، یہ تو وہی نبی سمجھا سکتا ہے جس کی ضروریات انسانوں والی، جذبات انسانوں والے، احساسات انسانوں والے۔ جبرائیل کو کیا پتا کہ پیاروں کی جدائی پہ صدمے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جبرائیل کے اصول بھی نہیں، جبرائیل کے فروع بھی نہیں، جبرائیل کے رشتہ دار بھی نہیں۔ یہ صدمے کی کیفیت وہ نبی ہی محسوس کر سکتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے جس کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ چلنے لگا تو والدہ کا سایہ شفقت اٹھ گیا۔ یہ وہی نبی محسوس کر سکتا ہے جس کی زندگیوں میں اس کی پھوپھیاں داغے مفارقت دے گئی۔ وہی نبی محسوس کر سکتا ہے جس کی حیات طیبہ میں 3 بیٹیاں رخصت ہوئی، 3 بیٹے نرینہ اولاد ایک ایک کر کے ساری کی ساری اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور جب ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی کی آنکھیں برس رہی تھی، پلکیں چھلک رہی تھی۔ صحابہ کرام آپ کی کیفیت دیکھ کے جب حیران ہوئے، تعجب میں محسوس ہوئے، تو اللہ کے نبی نے انہیں اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے آنکھوں کے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے زبان کے رونے سے منع کیا ہے۔ تو جبرائیل کی اولاد نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، اسے کیا پتا کہ والدین کے جانے پہ صدمے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اولاد کے بچھڑ جانے پہ غم کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہی نبی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ ساری کی ساری انسانی ضروریات لاحق کی ہو کہ اگر صحابی آئے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھائے کہ بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے، صحابی پیٹ سے کپڑا اٹھائے پتہ چلے ایک بنا ہوا ہے۔ جب محمد نبی پیٹ سے پتھر اٹھائے تو صحابی دیکھ کے حیران رہ جائے کہ نبی کے پیٹ پہ 2 بنے ہوئے۔ تو حضور کے جذبات انسانوں والے، احساسات انسانوں والے، ضروریات انسانوں والی۔ تو اس لیے انسان کے لیے آپ ہی نمونہ بن سکتے، انسان کے لیے انسان کامل ہی نمونہ بن سکتا تھا۔ تو اللہ کا جہاں یہ احسان ہے کہ آپ کو رسول بنایا، وہاں دوسرا احسان یہ ہے جن کے لیے بنایا، انہی کی جنس اور نوع سے، انہی کی جنس اور نوع سے بنایا۔ انسانوں کے لیے انسان کامل، تو سب سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ کے 2 احسانات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 آپ کو رسول بنا کے بھیجا، نمبر 2 جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس اور نوع سے۔ پھر رسول اللہ کی 2 ذمہ داریاں ہیں، 2 ذمہ داریاں، یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ پہلی ذمہ داری تعلیم کتاب و سنت، جس کے کئی مرحلے ہیں۔
تعلیم کتاب و سنت، اور دوسری ذمہ داری تزکیہ نفس، تزکیہ قلب اور تہذیب باطن، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ سے آدمی انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، محفوظ ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ کے دو فرائض منصبی، دو ذمہ داریاں، نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفس۔ تعلیم کتاب و سنت کو علماء نے علم شریعت کا نام دیا، تزکیہ نفس کو علم تصوف و طریقت کا نام دیا۔ دو علم ہیں جو اللہ کے نبی کی دو ذمہ داریوں سے ماخوذ ہیں، ایک علم شریعت، ایک علم تصوف و طریقت۔ تو عرض یہ کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی کی یہ دو ذمہ داریاں ہیں، نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفس۔ میرا سوال یہ ہے، جب حضور کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے تھے تو لینے والے کون تھے؟ جب آپ نفس کا تزکیہ کر رہے تھے تو کون سے نفوس تھے جن کا تزکیہ آمینہ کے لال نے کیا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ حضور کے مقدس صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے براہ راست بلا واسطہ کتاب و سنت کی تعلیم مصطفیٰ سے لی، قلوب کا تزکیہ ان کے حضور نے کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان سے بڑا انبیاء کے بعد کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں جو استاذ دیا وہ اساتذہ میں سب سے بڑا، جو مربی اور شیخ دیا وہ مشائخ میں سب سے بڑا۔ جیسے درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے، ایمان اسلام اور اعمال سے پہچانا جاتا ہے، استاد شاگرد اور تلامذہ سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور کے صحابہ آپ کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، آپ کی کمال تربیت کا اظہار آپ کے صحابہ پہ ہوا ہے۔ تو بدبخت ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ یاد رکھیے، بات کی ساری انسانیت مل کر بھی کسی صحابہ کی، کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ کرام نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، اور یہ وہ وجہ افضلیت ہے جو فقط انہی کے پاس ہے۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں حدیث ذکر کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں من کان مستنن، جو تم میں سے کسی کو مقتدا بنانا چاہے، کسی کی اقتدا کرنا چاہے، فلیستن بمن قد مات، وہ اس کی اقتدا کرے جو دنیا سے رخصت ہو چکا۔ وہ چلے جانے والوں کو مقتدا بنائے، کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ شخص فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا۔ تو چلے جانے والے کون سے ہیں جنہیں مقتدا مانا جائے؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد، وہ محمد کے صحابہ ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، وہ اس امت کے افضل انسان ہیں، سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں۔ پھر ان کی افضلیت کی 5 وجوہ ذکر کی، جن میں سب سے پہلی وجہ یہ ذکر کی ابرہا قلوبا، وہ دلوں کے سب سے پاکیزہ، اس لیے کہ ان کے قلوب کا تزکیہ محمد مصطفیٰ نے کیا، امتحان اللہ نے لیا اور انہیں 100% کامیاب قرار دیا۔ اللہ نے ان کی جسمانی صلاحیتوں کا ہی امتحان نہیں لیا، ان کی روحانی صلاحیتوں کا بھی امتحان لیا۔ ابرہا قلوبا، وہ دلوں کے پاکیزہ، اعمقہا علما، علم کے لحاظ سے گہرے۔ ہمارے پاس نبوت کا علم متعدد واسطوں سے پہنچا، صحابہ کرام کے پاس نبوت کا علم اور فیض بلا واسطہ پہنچا۔ ہم میں سے کون ہے جس کے پاس یہ سعادت ہو وہ کہے رأیت رسول اللہ، وجدت رسول اللہ؟ لیکن صحابہ کرام کی شان یہ ہے، ان کے افراد کہہ سکتے ہیں رأیت رسول اللہ، وجدت رسول اللہ۔ تو ہمارے پاس نبوت کا علم واسطوں سے پہنچا ہے، صحابہ کرام کے پاس بلا واسطہ پہنچا ہے۔ اعمقہا علما، اس لیے وہ علم کے لحاظ
الفاظ سے کہہ رہے ہیں اکلہا تکلف سے، تسنع سے، بناوٹ سے کوسوں دور اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے انہیں نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ یاد رکھیے ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے۔ نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں بلکہ نبی اور صحابہ کو رب چنتے ہیں، رب کا انتخاب ہے۔ سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے لیکن رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، انہیں اللہ نے چنا ہے وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، نبی کے دین کی اقامت کے لیے، احکام کے لیے، استحکام کے لیے، تنفیذ کے لیے چنا ہے۔ وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، 5 افضلیت کی وجوہ ذکر کرنے کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں فَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، فَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت پہچانو۔ کیسے کہہ دیا جائے ہم رجال ونحن رجال، ان کی فضیلت پہچانو۔ فَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، اور ربوبیت اور نبوت کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ نبی سے پڑھتے ہیں، امت کو پڑھاتے ہیں، نبی سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، نبی سے سیکھتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں، نبی سے سنتے ہیں، امت کو سناتے ہیں، نبی سے جانتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں۔ وہ پل ہے جو نبوت کا علم، نبوت کا فیضان امت تک پہنچاتے ہیں۔ فَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت پہچانیے۔ وہ قوم ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ نہیں ہے مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ وہ انبیاء کی طرح انسانیت سے افضل تو نہیں ہے لیکن انبیاء کے بعد پوری انسانیت سے افضل ضرور ہے۔ وہ معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول ضرور ہے۔ ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے۔ ان سے اللہ کی مشیت اور حکمت کے تحت کبھی کبھار خطا کا سرزد ہو جانا ثابت ضرور ہے مگر ذمہ میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ۔ علم و عمل کے بہتر زہد و ورع سراپا مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے ساتھ۔ ابن مسعود کہتے ہیں فَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت پہچانو۔ میں اور آپ جنت تلاش کرتے ہیں، کیا کہیے ان کی شان کے، جنت انہیں تلاش کرتے ہیں۔ ہم جنت کی طلب رکھتے ہیں، ان کے لیے الاٹ ہو چکی ہے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہم اللہ کی رضا کے پیچھے، اللہ کی رضا ان کے پیچھے۔ ہم خطا پہلے کرتے ہیں، معافی بعد میں ہوتی ہے، وہ بھی مانگے تو۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ نے کرنے سے پہلے کہہ دیا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میں نے کرنے سے پہلے معاف کر دیا۔ صرف معاف ہی نہیں کیا، وَقَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، میں نے تو تمہاری سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیا۔ آپ مجھے دیکھیں، میری تصویر آپ کی آنکھوں میں، میں آپ کو دیکھوں، آپ کی تصویر میری آنکھوں میں۔ سوچیے، صحابہ نبی کو دیکھیں، نبی کی تصویر صحابہ کی آنکھوں میں، اور جب نبی صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ کی تصویر نبی کی آنکھوں میں، تو
تو پھر اللہ کیوں نہ کہے لا تعدوا الا قالوا، لا تعدوا الا قالوا تريد زینت الحیات الدنیا حبیب۔ آپ کی آنکھ کے فریم میں صحابہ سے اچھی تصویر کسی کی نہیں سچ۔ لا تعدوا الا قالوا تريد زینت الحیات الدنیا، میں جس کے ہاتھ پہ بیعت کروں وہ امتی۔ صحابہ نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی نہ صرف نبی بلکہ نبیوں کا نبی۔ میں جس سے پڑھوں وہ امتی، جو مجھ سے پڑھے وہ بھی امتی۔ صحابہ نے جس سے پڑھا نہ صرف نبی بلکہ نبیوں کا نبی۔ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ امتی، صحابہ نے جس کے پیچھے نماز پڑھی اور نہ صرف نبی، نبیوں کا نبی، آدم تا عیسیٰ نے بھی ان کے پیچھے پڑھی۔ محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امامت ہے۔ فارقوا لهم فضلهم، ابن مسعود کہتے ہیں ان کی فضیلت پہچانیے، واتبعوهم على آثارهم، ان کے نقش قدم پہ چلیے، ان کی اتباع کو حرص جان بنائیے، ان کی پیروی کو سرمایہ حیات سمجھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، وہ ہدایت پر ہے، صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے اللہ تک رسول اللہ کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا، رسول اللہ تک صحابہ کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار تھے۔ اللہ کے نبی کی دو ذمہ داریاں، نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفس۔ تعلیم کتاب و سنت کو علم شریعت سے تعبیر کیا، تزکیہ نفس کو علم تصوف و طریقت سے تعبیر کیا گیا۔ اور ہمارے اکابر ہمارے علماء نبی کی دونوں ذمہ داریوں کو زندہ رکھا، ان کے فیضان سے دنیا کو بھر دیا۔ علم شریعت کی ترویج و اشاعت کے لیے مدارس کا جال بچھایا، علم تصوف و طریقت کی ترویج و اشاعت کے لیے خانقاہوں کا جال بچھایا۔ تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل، اور یہ پابندیوں سے رکنے والی نہیں ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ تو دل کا دل سے رابطہ ہے، اسے کون کاٹ سکتا ہے؟ تعلیم کتاب و سنت، تزکیہ نفس، علم شریعت، علم تصوف و طریقت، دونوں کی ترویج و اشاعت کے لیے علم شریعت کے لیے مدارس کا قیام، علم تصوف و طریقت کے لیے خانقاہوں کا قیام۔ اور یہ ہمارے اکابر کا کارنامہ ہے، اور یہ کارنامہ ہمارے اکابر نے ہی انجام دینا تھا۔ یہ بھاری پتھر ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ انہی کا کام ہے۔ اس لیے کہ اس وادی ملک کا ہر ذرہ، اس وادی ملک کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ۔ دو احسانات خدا بندی، دو فرائض نبوی، 4، 5ویں چیز آیت میں کیا ہے؟ توجہ۔ ان دونوں ذمہ داریوں کے ساتھ حضور کو بھیجنے کی وجہ اور سبب فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک آپ کی آمد سے قبل انسانیت گمراہی میں ہی نہیں بلکہ واضح گمراہی کے دلدل میں پھنس چکی تھی۔ اندھیرے گہرے ہو گئے تھے، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھ گئے تھے، ظلمات بعضها فوق بعض کا منظر تھا۔ کائنات کسی مسیحا کی منتظر تھی۔ آقا بدلا ہوا تھا رنگ گنوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گنوں کا تیرے بغیر، اور ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ آپ کو
ان ذمہ داریوں کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ کفر بڑھ چکا تھا، طاقتور ہو چکا تھا، اب سب سے بڑے نبی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے اسی وقت کے لیے آپ کو آخر میں رکھا تھا، آپ تشریف لائے، دنیا کی کایا پلٹ گئی، خاصبانہ نظام کا خاتمہ ہوا، عادلانہ نظام کی بہاریں دنیا میں پھیلی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کو ان ذمہ داریوں کے ساتھ، ان منصبی فرائض کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا کہ اندھیروں پہ اندھیرے چڑھ چکے تھے، آپ ہی تھے جو وہاں اجالوں کو پھیلا کر اندھیروں کو بھگا سکتے تھے۔ آپ وہ مسیحا تھے جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کی اس معاملے میں دستگیری کی، بس آپ کے آنے کی دیر تھی۔ ضلالت ہدایت میں بدلی، جہالت علمیت میں بدلی، بغاوت اطاعت میں بدلی، شقاوت سعادت میں بدلی، اجنبیت اپنائیت میں بدلی، جفا وفا میں بدلی، بہت قربتوں میں سمٹا، ذرے صحرا ہوئے، قطرے دریا ہوئے، غلام آقا ہوئے۔ کہنے والے نے کہا آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آپ آئے صنم پرست سمجھ پرست بنے، باطل پرست حق پرست بنے، جو ہلائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے، اپنی عزتوں پہ میلی نگاہ رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ ساز پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ آئے کایا پلٹ گئی، تو پھر کیوں نہ کہوں سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے کایا پلٹی دنیا کی، مصائب برداشت کر کے، مشقتیں سہ کر، مصائب برداشت کر کے، مشقتیں سہ کر، آلام سے گزر کر، آلام سے گزر کر اللہ کے نبی کو ان ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آج اس معاشرہ کو نبی کا آنا تو یاد ہے، لیکن آنے کا مقصد بھول چکے۔ ولادت کا جشن یاد ہے، نبی کا مشن پسے پشت ڈال چکے۔ میلاد کی بات تو زبان پہ ہے، لیکن سنت کا محاذ زندگی میں نہیں ہے۔ تو آئیے نبی کے مشن کی جانب، نبی جن ذمہ داریوں اور فرائض کے ساتھ بھیجے گئے انہیں پانی دینے کی جانب۔ آیت کریمہ میں امور خمسہ کا ذکر ہے، اللہ کے دو احسانات، رسول اللہ کی دو ذمہ داریاں۔ ایک ان ذمہ داریوں کے ساتھ آنے کی وجہ اور سبب یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے نبی جن فرائض کے ساتھ، جن ذمہ داریوں کے ساتھ، جس مشن کے ساتھ، جس مقصد کے تحت مبعوث ہوئے، امت اس مقصد کو اپنے ذہنوں، دل و دماغ، اپنی زندگی جلوت اور خلوت سے دور نہ کرے اور اسے اپنی جلوت و خلوت میں جگہ دے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے،
نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آخر میں یہی کہہ کے اجازت لے رہا ہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔